اعوذ بکا من حمزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہمارا کتنا قدردان مہربان ہے کہ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہر غم، پریشانی اور حزن اور تکلیف سے نجات دی۔ یقیناً وہ انتہائی مہربان دوست بھی ہے۔ یعنی یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 34 یعنی 35/34 ہے، اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ ایسا ہے کہ وہ لوگ جو حزن اور پریشانی اور دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ نے جب یہ پچھلی آیت کو اگر دیکھیں سیاق و سباق، تو اللہ نے جب ان کو اس کتاب کا وارث بنا دیا اور انہوں نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے، تو ان کے عمل کرنے سے، اس کتاب پر چلنے سے، اس کتاب کو اوڑھنا بچھونا اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنے سے تمام خوف، رنج اور غم، پریشانی دور ہو گئی، یعنی ایک جنتی معاشرہ تشکیل پا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے جو انتہائی شفیق مہربان تھے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ان پر اللہ کا فضل یہ تھا کہ وہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ رہے تھے اور انہوں نے ایک جنتی معاشرہ قائم کر لیا تھا۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ 120 ہجری تک، 132 ہجری تک یہ نظام چلتا رہا، اور عشرہ مبشرہ یعنی 10 خلفائے راشدین نے حکومت کی، اور ان کے دور میں کوئی کتا بھی بھوکا نہیں مرتا تھا، کوئی انسان بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، اور کسی زکوٰۃ لینے والے کو زکوٰۃ اتنی مل جاتی، یعنی اس زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کامیاب ترین ادوار تھے۔ تو آج ہم اس کتاب کو چھوڑ کر، ترک قرآن کو چھوڑ کر، یہ ترک قرآن کر کے ہم اس کو لپیٹ رکھ چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم غم و پریشانی اور ہر قسم کی دکھ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو ارشد قرآنی کا یہ یوٹیوب چینل اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو گھر گھر پہنچایا جائے۔ اس کا اولین مقصد لوگوں تک قرآنی پیغام پہنچانا ہے بس، اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی بن جائیں اور اس مقصد کو گھر گھر پہنچائیں، اور یہی سنت رسول بھی ہے، اور یہی ہم سب پر فرض بھی ہے، اور یہی ختم نبوت کا تقاضا بھی ہے کہ اب ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور ہم نے اس کا بیڑا اٹھانا ہے۔ اور جب ہم اس کے مطابق عمل کر کے دکھا دیں گے تو یہاں بھی ایک جنتی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، اور یہاں بھی ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے جس میں ہمارا رنج و غم اور حزن اور خوف دور ہو جائے۔ تو جناب، اس پیغام کو دینے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھی بن جائیں، اور ہم سب پر فرض ہے ان الذی فرض علیک القرآن، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رسول فریاد کرے تو ان میں ہمارا بھی نام آئے، وقال رسول یا رب قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اس قوم نے قرآن کو، میری امت نے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا تھا۔ تو قرآن کو لپیٹ کے رکھنا نہیں ہے، اپنی زندگی میں، اپنی عام معاملات میں، اپنے گھریلو معاملات میں اس کو شامل کرنا ہے، اپنی عدالتوں میں اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جنتی معاشرہ خود بخود قائم ہوگا، اس پر عمل کرنے سے ہوگا، کسی کے کہنے سے اور کسی کے دعوے سے نہیں ہوگا۔ اور وہ جو مدینہ کی ریاست آپ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو لوگوں نے کام کیا تو اس کا نام آج بھی روشن ہے، اور آج بھی دنیا میں کوئی اس کو عمر لا کے نام سے، کوئی اس کو کس نام سے پکار رہا ہے، اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جن حکومتوں نے اور دنیا کے جن ممالک نے اس پر عمل کیا، اور جتنے اسے پر عمل کیا اتنا ہی ثمر ان کو مل گیا۔ تو آج اگر ہم یہ مہم شروع کریں اور قرآن کو گھر گھر پیغام پہنچا دیں اور اس پر خود عمل کریں اور عملی زندگی میں اس کو اپنائیں اور عمل کر کے دکھا دیں، تو یہ پیغام دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پیغام کو دوسروں پر پہنچانا ہم پر فرض ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔